علیکہ و صحابہ یا سیدی یا رحمت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی صحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا معزز و محترم عزت ماں لائق سب تقریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے اللہم یا رسول اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اللہ کریم کا شکر ہے یہ آخری عشر کا مبارک جمعہ ہمارے مقدر میں ہے ہمارے نصیب میں ہے گزشتہ دو جمعہ مبارک سے قرآن کی فضیلت قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے آج بھی دو باتیں اس کے متعلق جو موضوع کی رہ گئی تھی اور اس کے بعد انشاءاللہ شفاعت کا بیان کیا جائے گا اللہ کریم قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں بڑی توجہ چاہوں گا کہ اللہ کریم اپنے کلام سے کتنی محبت کرتا ہے دنیا میں آپ یا میں کسی کو کچھ دینا ہمیشہ ناپ تول کے دیتے بیٹا بھی پیسے مانگے نا 10 روپے 50 روپے 100 روپیہ 500 1000 10,000 زیادہ کوئی بڑا مانگے گنجائش ہو لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ وراثت کا معاملہ آیا باپ نے اپنی زمین کسی کو دی تو ناپ تول کے 2 ایکڑ زمین فلاں کی 2 ایکڑ فلاں کی وہ فلاں مکان فلاں بیٹے کا دکان فلاں بیٹے کی ہر چیز کسی کو ناپ تول کے دی جاتی ہے گن کے حساب کتاب کر کے دی جاتی ہے لیکن اللہ قرآن والے کو بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے قرآن والے کو بغیر حساب کے الحمدللہ تعالی خزرہ مسجد میں نماز تراویح کا انتظام ہے تو میں نے وہاں کا حساب لگایا 1 گھنٹہ اور 10 منٹ میں تراویح پڑھی جاتی
اور 1 گھنٹہ 10 منٹ میں آدھا گھنٹہ تقریباً رکوع سجدہ اتحیات وغیرہ کا نکالیں تو باقی 40 منٹ تقریباً قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، کم و بیش، کبھی جلدی کبھی تھوڑا قرآن پاک۔ اور یہ 27 ختم قرآن تک ایسے ہی چلتا رہتا ہے، تقریباً ہر مسجد میں ایسا ہوتا ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ اب روزانہ کتنا قرآن پڑھا؟ 40 منٹ قرآن پڑھا، اور 40 کرتے کرتے 27 آ گئی تو کچھ منٹ کم بھی ہو جاتے ہیں تو 1000 سے زیادہ منٹ بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کے 1000 سے زیادہ منٹ بن گئے جو رمضان میں قرآن پڑھا جاتا۔ یہ نماز تراویح میں قرآن نہ تو تیز پڑھا جاتا ہے کہ سمجھ نہ آئے، اور نہ بالکل آہستہ، نمازیوں کی رعایت رکھتے ہوئے درمیانی رفتار میں تاکہ سب کو سمجھ بھی آ جائے۔ تو تقریباً 27 دنوں مہینے میں 1000 سے زیادہ 18 سے زیادہ گھنٹوں کا قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک مہینے میں یہ رفتار ہے۔ اب مجھے بتائیے 18 گھنٹے آپ یا میں، کوئی کہے یہاں سے چلنا شروع کرے، میں اور آپ چلنا شروع کریں، 18 گھنٹے رک رک کے چلتے رہے روزانہ، گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے، تو 18 گھنٹے 1000 منٹ کم و بیش جہاں جا کے ختم ہوگا تقریباً 10-15 کلومیٹر تو کہیں نہیں ہے۔ چلنا جو ہے درمیانی رفتار سے 10-15 بلکہ تیز رفتار 20-25 کلومیٹر بھی ہو سکتے، چلتے جانا چلتے جانا چلتے جانا، پھر رک گئے پھر چلتے جانا۔ اب 15 کلومیٹر تقریباً چل گئے تو یہ 15 کلومیٹر کتنی زمین ہے؟ مجھے بتائیے، اگر کسی کو مل جائے کسی بھی چیز کی ضرورت رہتی، 15 کلومیٹر زمین، 2 ایکڑ آج کل وہ کروڑوں کے ہوئے پڑے، تو 15 کلومیٹر زمین کا مالک اللہ، کتنا دولت مند۔ شاید کوئی حساب و کتاب جلدی نہ لگے، دیر سے نکالنا پڑے گا۔ سنیے، قرآن پڑھنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا، قرآن کو یاد کرنے والا، قیامت کا دن ہوگا یہ نہیں آتا کہ وہ اپنا اعمال نامہ لے کے پریشان کانپتا پھرتا ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، نفسی نفسی میرا کیا بنے گا، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کس سے مدد مانگوں، میزان پہ جاؤں، کیا بنے گا، ہائے افسوس۔ نا نا، قرآن والا یہ نہیں کرے گا، بلکہ قرآن والے کے لیے آیا بندہ جائے گا نا، اللہ خود فرمائے گا میرے بندے تم میرا قرآن پڑھتا رہا، میرے قرآن کو یاد کرتا رہا، آج میں تمہیں انعام دیتا ہوں، لوگ حساب و کتاب میں ہیں، تو میرا قرآن پڑھنا شروع کر دے، سبحان اللہ، تو میرا قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ حدیث کے لفظ ہے، اللہ فرمائے گا میرا قرآن پڑھنا شروع کر دے، جنت کے درجے چڑھنا شروع کر دے۔ جنت کے درجے، کچھ چیزیں اگلے جہاں کی یہاں سمجھ نہیں آتی، براق کا جہاں نگاہ جاتی تھی وہیں اس کا قدم بھی جاتا تھا۔ معراج کی رات براق کا، کیوں یہ اگلے جہاں کی رفتار، دنیا کا نہیں مٹک مٹک کے چلنا، اگلے جہاں پتہ نہیں کیسے چلنا۔ فرمایا پڑھنا شروع کر دے قرآن، چڑھنا شروع کر دے۔ اب پتہ نہیں ایک سپارے پہ درجہ ملے گا یا ایک سورت پہ درجہ ملے گا، یہ ہمیں نہیں پتا۔ ایک سپارے پہ درجہ ملے گا یا ایک رکوع پہ درجہ ملے گا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا مجھے نہیں ملا۔ ایک رکوع پہ درجہ بلند ہوگا یا ایک آیت پہ درجہ بلند ہوگا، ہمیں نہیں پتا۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا قرآن، معمولی کتاب نہیں، پڑھتا جائے گا، جنت چڑھتا جائے، اگلے جہاں ایسے نہیں ایسے ہوگا، چڑھتا جائے چڑھتا جائے چڑھتا، نہ جانے کہاں درجے بلند ہوتے گئے،
جہاں ختم کرے گا نا اللہ فرمائے گا میرے بندے میں انعام دیتا ہوں، وہ جہاں سے شروع کی تھی نا وہاں سے لے کے یہاں تک ساری جنت میں نے تجھے عطا کی۔ یہ ہے قرآن سے اللہ کی محبت۔ قرآن والے کو گن کے نہیں ملتا، قرآن والے کو ناپ تول کے نہیں ملتا۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ 60-70 سالہ روزی، یہ رزق، یہ ہمیں مشکل پڑی ہوئی ہے نا، اور یہ تو قرآن کا کچھ بھی نہیں۔ یوں سمجھیے یہ تو صحیح طرح قرآن کا صدقہ بھی نہیں، یہ تو اللہ ویسے دے دے گا۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے کو اللہ جو دے گا وہ قیامت کے دن نظر آ جائے گا۔ لہٰذا قرآن کو معمولی نہ سمجھے، قرآن پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، قرآن پہ عمل کریں، انشاءاللہ قرآن سے محبت ہوگی، پڑھیں گے دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ بات چل ہی گئی ہے نا قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے، تو سنیے ایک قیمتی ہیرا پہلے بھی دیا، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے چونکہ بیان تیار کرنا ہوتا ہے، میں نے گھڑی سامنے رکھی، آیت الکرسی پڑھنے شروع کر دی، شاید آدھا گھنٹہ لگنا، کوئی گھنٹہ لگے گا، نہیں، آیت الکرسی میں ادھر دیکھتا گیا، زبان سے پڑھتا گیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ 14 سیکنڈ لگے تھے، کتنے؟ 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا، صرف 14 سیکنڈ لگے۔ آیت الکرسی پڑھی، 14 سیکنڈ کا۔ رات قرآن پڑھو، اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ادھر آیت الکرسی پڑھو گے، اس کی وجہ سے اللہ ایک فرشتہ بھیج دے گا جو ساری رات تیرے پاس رہ کے تیری حفاظت کر جائے گا۔ قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اور 14 سیکنڈ کی آیت الکرسی پڑھو تو پوری رات حفاظت کا انتظام ہو گیا۔ جو رات کو سورہ ملک پڑھتا ہوگا اندازہ لگائیے کیا ملتا ہوگا، جو صبح کے وقت یاسین پڑھتا ہوگا نہ جانے کیا ملتا ہوگا، جو رحمان پڑھتا ہوگا، جو واقعہ اور مزمل پڑھتا ہوگا اندازہ لگائیے کیا کچھ ملتا ہوگا۔ بس قرآن کے دینے میں فرق نہیں، ہمارے لینے میں فرق ہے۔ قرآن محبت سے پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ بن مانگے مرادوں کو پورا فرمائے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی عظمت ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں چونکہ نا آج کل ماحول نہیں رہا، رات اٹھتے ہیں موبائل نکال لیا، صبح آنکھ کھلی موبائل نکال لیا، دکان پہ گئے سب سے پہلا تھا موبائل نکال لیا، تھوڑی دیر گاہک چلا گیا موبائل نکال لیا، پھر پوری نہیں پڑتی، برکت نہیں ہوتی۔ ایک گھر میں 4 جی کمانے والے کیسے پوری پڑے گی جب گناہ؟ اپنے دادا کو دیکھیے، اپنے نانا کو دیکھیے، اس وقت تک شٹر اٹھا کے دروازہ کھول کے کسی کو سامان نہ دیتے جب تک یاسین کی تلاوت نہ ہو جاتی۔ تو برکتیں تو خواہ آتی ہیں، ہم لینے سے دور ہو گئے، برکتیں موبائل سے نہیں آئیں گی، اللہ کی قسم برکتیں قرآن پڑھنے سے آئیں گی۔ وہ گھروں میں ہماری نانیاں، ہماری دادیاں کہاں چلی گئیں جو صبح ہوتی اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہ لگاتی، ناشتہ نہ پکاتی جب تک یاسین کی تلاوت نہ کر لیتی۔ نماز پڑھ لی، اب یاسین پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے یاسین پڑھ کے جو ماں مبارک ہاتھوں سے کھانا پکائے گی
والی مجھے بتائیے وہ کھانا کھا کے بچے فرما بردار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ وہ برکت والا کھانا کھا کے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ وہ برکت والا کھانا کھا کے مبارک ماں کے ہاتھوں کا کھانا کھا کے وہ بچے نمازی نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ وہ بچے مبارک ماں کا مبارک کھانا کھا کے نیک نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ وہ شراب سے کوئی اور چیز نہیں بچاتی، آج کل سود سے کچھ اور نہیں بچاتا، آج کل ان بری عادتوں سے کچھ اور، شیشہ پینے سے کچھ اور نہیں بچاتا۔ یاد رکھنا یہ نیک ماں کی دعا ہوتی ہے جو قبر تک تمہارا ساتھ دیا کرتی ہے۔ وہ ماں کون تھی؟ نماز پڑھ کے قرآن پڑھا کرتی تھی، یاسین پڑھا کرتی تھی، واقعہ پڑھا کرتی تھی، رحمان مزمل پڑھا کرتی تھی، ملک کو پڑھا کرتی تھی۔ لہٰذا قرآن سے جڑیے، قرآن کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، زیادہ سے زیادہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اللہ کیا عطا کرے گا۔ ممکن ہے میری بات زیادہ اثر نہ کرے، کسی بزرگ کی، کسی عالم کی بات آپ کو چلو کوئی نہیں، مولانا صاحب نے کہہ دیا کوئی بات نہیں، بات ہو گئی، لیکن سنیے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سے پوچھا گیا حضور قرآن میں کیا کچھ ہے؟ قرآن میں کیا؟ سمندر کے پاس بڑا کچھ ہوتا، ہیرے جواہرات موتی اوپر سے نظر نہیں آتا۔ میں اور آپ جائیں نا سمندر کے کنارے، ہمیں شاید کچھ نہیں ملے، اندر جانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور جو ہوتا ہو سمندر کو جانتا وہ پہچانتا ہے سمندر میں کیا، وہ بتائے گا سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ہیرے بھی ہے، جواہرات، پتہ نہیں سمندر میں کیا قیمتی چیزیں ہیں۔ حضرت سلطان باہو کہنے لگے اور لوگوں تم پوچھتے ہو قرآن میں کیا کچھ ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم دونوں جہانوں کی نعمتیں قرآن میں ہیں۔ اس سے بڑی اب کیا بات ہو گئی؟ مجھے بتائیے پیچھے کیا رہ گیا، باقی کیا رہ گیا؟ ہم روزی روٹی کو فکر مند ہوتے ہیں، ہم ان کمائی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں لوگوں یاد رکھنا قرآن میں اللہ نے دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا۔ آج روزی کا مسئلہ ہے، آؤ قرآن کے پاس، روٹی چاہیے آؤ قرآن کے ساتھ، عزت والا لباس چاہیے آؤ قرآن کے ساتھ، اولاد چاہیے پڑھو قرآن، رشتہ چاہیے پڑھو قرآن، تمہیں دعاؤں کی قبولیت چاہیے پڑھو قرآن، دل کا سکون چاہیے پڑھو قرآن، اطمینان چاہیے پڑھو قرآن، اولاد کی فرما برداری چاہیے پڑھو قرآن۔ جو چاہو گے انشاءاللہ قرآن پڑھنے کا صدقہ اللہ عطا کرے گا۔ لہٰذا یہ جمعے کا پیغام سنبھال کے رکھیے، خیال کر کے رکھیے۔ ابھی کئی حدیثیں پاک ہیں لیکن ہم نے چونکہ موضوع مکمل کرنا ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ، یہ نہیں کہا کہ صرف نیک لوگ، نہ ختم بات، بے شک کوئی گناہگار بھی آ جائے تو آ جائے، کوئی جوان بھی آ جائے تو آ جائے، ضروری نہیں اعتکاف بیٹھنے والا ہی ہو، کوئی مل کے جب اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں نا، اور ان کا مقصد کیا؟ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، ان لوگوں کے ملنے کی وجہ سے قرآن کے لیے جمع ہوئے۔ حدیث کے لفظ ہے اللہ کریم ان پہ سکینت نازل فرماتا، اللہ کریم ان پہ، یہ سکینت ہے کیا؟ اگر سادے لفظوں میں بیان کر سکے، آج ہر گھر میں انزائٹی، ڈپریشن، یہ فرسٹریشن، یہ پتہ نہیں کون سی دماغی بیماریاں آ گئی، اللہ محفوظ رکھے۔ سکینت نازل ہوتی ہے، بندہ پرسکون ہو جاتا ہے، غم ختم، پریشانیاں ختم، یہ ذہنانی جسمانی ختم، بندہ
پرسکون مطمئن ہو گیا. سوچ آ جاتی ہے جس نے پہلے مجھے اب تک کھلایا ہے 40-45 سال جس نے مجھے کھلایا ہے آگے بھی وہی کھلائے گا. اور میں کیوں بچوں کی اتنی فکر کروں؟ جس نے مجھے پالا ہے میرے بچوں کو بھی پالے گا. جس نے میرا خیال کیا ہے میرے بچوں کا بھی خیال کرے. پھر بندہ سکون مطمئن. تو فرمایا قرآن کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ سکینت نازل کرتا. یہی نہیں دنیا بھی تو چاہیے نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ رحمت بھی نازل فرماتا ہے. اللہ کریم رحمت بھی نازل فرماتا ہے. اور یاد رکھیے جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے فرشتے وہاں کے جمع ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیے جس گھر میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا اور قرآن کی وجہ سے فرشتے آتے پھر شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا. آج کسی کے گھر میں کوئی فوجی ایک بیج والا دوسرے چوتھے دن چکر لگا جائے نا لوگ سمجھ جاتے بھائی فوجی آتا ہے کوئی کرنل آتا ہے اس کے گھر نہیں جاتا شرارت نہیں کرنی اس کے گھر میں کوئی آتا جاتا. اللہ کی نوری طاقتور مخلوق قرآن پڑھنے سے روزانہ جس گھر میں آتے ہیں شیطان قریب نہیں آئیں گے. اور یہ کوئی عام گھر نہیں یہاں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں. لہٰذا قرآن پڑھتے رہیے. گھر ہو قرآن پڑھیے, دکان ہو قرآن پڑھیے, بازار ہو دکان پڑھیے, سفر ہو قرآن پڑھیے. بس قرآن پڑھنا آپ کا کام ہے, جولیاں بھرنا میرے مالک کا کام. اللہ کریم قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میرے 3 جمعوں کا خلاصہ, سارے جمعے یاد نہیں رہتے, آخری جملہ کروں گا دل میں جگہ دیجئے. 12 مہینے تھے, محرم سفر ربیع الاول چلتے چلتے رمضان بھی آ گیا. رمضان بھی باقی مہینوں جیسا تھا, کوئی فرق نہیں, لیکن اس میں قرآن آ گیا. قرآن نے رمضان کو اٹھا کے اونچا کر دیا. قرآن آ گیا, قرآن نے رمضان کو باقی پورے سال کا سردار بنا دیا. اگر آپ بھی عزتیں چاہتے ہیں, آپ بھی برکت چاہتے ہیں, آپ بھی سرداری چاہتے ہیں, بس قرآن کو پکڑ لیجئے. رمضان تو چند دنوں کا مہمان, 7-8 دن رہ گئے, رمضان چلا جائے گا, الوداع ہو جائے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے قرآن ہمارے پاس رہے گا. یہ سارا سال ساری زندگی رہتا ہے. بس قرآن پڑھیے پڑھیے, بچوں کو پڑھائیے, پڑھتے جائیے. انشاءاللہ بن مانگے اللہ مرادوں کو پورا فرمائے گا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 صلی اللہ